السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کو شروع کرتے ہیں، اس میں بے انتہا محنت کرتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس محنت کا جب نتیجہ نہیں ملتا اور ہم ڈس ہارڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت کو کوئی دیکھ نہیں رہا، تو اس لیے اس کا نتیجہ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ تو مایوسی جو ہے ان کے پاس ایسے آ جاتی ہے جیسے کہ لکڑی کے پاس آگ۔ تو اس چیز کو بتانے کے لیے میں اپنی ایک پرسنل لائف سے ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، اپنی محنت کرتے جائیں، اپنی جو تگ و دو ہے، اسٹرگل ہے، اس کو جاری رکھیں اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ سن رہا ہے۔ میرا یہ یقین ہے اور یہ یقین میرا تب بنا جب کہ 2012 اور 2018 ان کے درمیان میں لندن میں تھا۔ ابھی اس وقت میں دبئی شارجہ میں ہوں، کبھی دبئی کبھی شارجہ۔ تو اس وقت فجر کا ٹائم تھا لندن میں اور میں نماز پڑھنے کے لیے صبح کے وقت اٹھا تو سردیوں کا سیزن تھا، فل سردی، اوپر سے برف باری اور برف باری کے ساتھ بارش اور ساتھ ہوا۔ جو لندن میں رہتے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہوں گے کہ جب سنو کے ساتھ بارش اور ہوا ہوتی ہے نا تو سردی اور ڈبل زیادہ ہوتی ہے، اور اوپر سے فجر کا وقت ہو۔ تو نماز کی نیت کر کے میں گھر سے نکلنے لگا۔ جو ہی میں نے دروازہ کھولا اپنے گھر کا تو یقین جانے اتنی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، فوراً شیطان نے کہا کہ واپس بھاگ جا اور نماز گھر پہ پڑھ لے۔ مجھے احساس ہو گیا کہ یہ شیطان ورگلا رہا ہے، تو آج تو میں ضد لگا کے آج جانا ہی جانا ہے، کیونکہ شیطان کی ہار ہونی چاہیے اور اللہ کی جیت ہونی چاہیے۔ تو جو ہی میں نکلا ہوں گھر سے تو برف باری سنو بھی تھی اور بارش بھی تھی۔ بارش کے قطرے جو ہی زمین پہ گر رہے تھے نا تو وہ قطرے سپلیش ہو کے، یعنی کہ ریفلیکٹ ہو کے، زمین سے گر کے ریفلیکٹ ہو کے میرے پیروں کے جو ہے نا پانچے سلوار کے، اس کے اوپر وہ چھینٹے پڑ رہے تھے۔ تو یقین جانے اللہ سن رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ میرے ذہن میں چلتے چلتے مسجد کی طرف چلتے خیال آیا، اور خیال آنے میں آپ کو پتہ کتنا ٹائم لگتا ہے، تھوڑا سا، بالکل تھوڑا سا، معمولی سا ٹائم لگتا ہے خیال آنے میں اور جانے میں۔ خیال ایک آیا بجلی کی طرح، وہ یہ تھا کہ کاش آج میرے پاس کار ہوتی، میرے کپڑے ناپاک نہ ہوتے اور میری نماز خراب نہ ہوتی، کیونکہ وہ پانی گرنے سے میرے کپڑے ناپاک ہو رہے ہیں، مجھے لگا کہ ناپاک ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں یا ہونے کا خدشہ تھا۔ تو کاش میرے پاس کار ہوتی تو آج میری نماز ان کپڑوں کی وجہ سے، بارش کے چھینٹوں کی وجہ سے خراب ہونے کا میرے دل میں ڈر نہ ہوتا۔ یقین جانیں کہ یہ خیال بتانے میں بہت ٹائم لگا ہے، لیکن خیال آنے میں بجلی کی طرح آیا، اور فوراً اس وقت فجر کا ٹائم تھا اور لندن کی گلیاں، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کوئی اتنا کراؤڈ نہیں ہوتا، مسلم کنٹری ہو تو وہاں پہ فجر کے ٹائم پھر بھی کوئی نمازی نظر آتے ہیں، تو اس وقت کوئی نمازی بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ میں اکیلا تنہا سنسان اندھیرے میں، صرف اسٹریٹ لائٹس جل رہی تھیں، دکانیں، شاپس، مارکیٹ سب بند، کوئی بندہ نہ بندے کی ذات سوائے میرے اور اللہ کے۔ تو فوراً اس سناٹے میں ایک کار پیچھے سے آئی بارش میں، وہ کار آ کے رکی بالکل میرے سامنے۔ فوراً اس ڈرائیور نے ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھے ہوئے پیسنجر سائڈ کا دروازہ کھولا، کیسے کھولا مجھے نہیں پتا، یہ سب بجلی کی طرح ہوا، اور اس نے ایسے مجھے اشارہ کیا، میں نے بھی بغیر سوچے سمجھے گاڑی میں جا کے بیٹھ گیا۔ میری اس سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی، اس کی مجھ سے گفتگو کوئی نہیں ہوئی، میں نے اس کو نہیں بتایا میں نے کہاں جانا، اس نے مجھ سے نہیں پوچھا میں نے کہاں جانا ہے۔ اس سے پہلے کبھی میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا، اور اس کے بعد بھی اس بندے کو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو اس نے مجھے فوراً گاڑی پہ لے کے گیا اور مسجد کے سامنے مجھے اتارا۔ تو
تو میں بھاگ کے، کیونکہ نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، نہ اس کو سلام کرنے کا وقت ملا نہ کچھ سوچنے کا، تو میں فوراً گاڑی سے نکلا، بھاگا اور جا کے وضو کیا، فوراً جماعت میں کھڑا ہو گیا۔ جماعت میں جا کے نماز کے بعد میرے خیال آیا کہ یار یہ بندہ کون تھا اور یہ کہاں سے آیا تھا اور اتنی جلدی یہ آ گیا، ابھی تو میرا خیال بھی ختم نہیں ہوا تھا، وہ جو کہ میرے کپڑے ناپاک ہو اور میرے پاس گاڑی ہوتی۔ یقین جانے تب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ سن رہا ہے، اور وہ ایسا سن رہا ہے کہ یقین جانے کوئی بھی اس کے جتنا تیز سن کے عمل نہیں کر سکتا، جتنی تیزی سے اس خدا نے اندھیری رات میں تنہائی میں میری زبان پہ بھی الفاظ نہیں آئے، میرے خیال کو سن لیا۔ اس سے بڑا سمیع کون ہو سکتا ہے کہ جو خیال کو سن لے، نہ صرف سنے بلکہ اس خیال کے جواب میں اپنی مدد بھی بھیج دے۔ تو اللہ سن رہا ہے اور وہ رپلائی بھی کر رہا ہے، یہ یقین آپ کے دل میں بیٹھ جائے تو کوئی بھی کسی بھی قسم کی مشکل آئے یا آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کو محنت کا نتیجہ نہ ملے، فوراً اس ذہن کو، اس خیال کو ذہن میں لے آئیے گا کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ ایسا دیکھ رہا ہے کہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ اندھیری رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی رینگ رہی ہے، اس چونٹی کے رینگنے سے جو ایک لائن بن رہی ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اور میرا اس بات پہ ایمان اس دن پکا ہو گیا کہ واقعی میں وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، اور اگر اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے تو پلیز 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 ہمت نہیں ہاریں، محنت کرتے رہیں، اسٹرگل کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، آپ کی محنت کو کبھی ضائع نہیں جانے دے گا۔ یہ قدرت کا بڑا ہی اچھا قانون ہے کہ قدرت کسی کی بھی محنت کو اپنے ذمے ادھار نہیں رکھتی، یہ ادھار فوراً اتار دیتی ہے اور ملٹیپلائی کر کے دیتی ہے۔ آپ نے اگر 1 روپے کا محنت کی ہے نا، تو یہ قدرت آپ کو 10 روپے کا ریٹرن واپس دیتی ہے۔ یہ میرا ایمان ہے اور یقین ہے، اور یہی قانون ہے اس کائنات کا، اس قدرت کا، خدا کا، کہ وہ آپ کی محنت کو کبھی بھی رائگاں نہیں جانے دیتا۔ ہاں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی محنت کو پکڑ کے ہولڈ کر لیا جاتا ہے، کہیں پہ رکھ لیا جاتا ہے، ایک وقت آنے کے بعد آپ کی اس محنت کا صلہ، اس محنت کا پھل جو ہے نا، وہ آپ کو دے دیا جاتا ہے، آپ کو ریٹرن لازماً دیتی ہے۔ یہ قدرت ادھار اپنے ذمے بالکل نہیں رکھتی۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، میری پرسنل لائف سے، کہ میں نے جب حفظ کیا، قرآن پاک کمپلیٹ کیا، حفظ کیا پاکستان سے، تو شیطانی خیال آیا، شیطانی خیال ہی میں اسے کہوں گا کیونکہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے جب دوسرے امام مساجد اور حافظ اکرام کو دیکھا نا، ان کی لائف کو دیکھا تو بڑی مشکل میں دیکھا، تو ذہن میں شیطانی خیال آیا کہ اتنے سال لگا کے میں نے حفظ کیا، اور کیا اس حفظ کا مجھے فائدہ ہوا؟ کہیں یہ 2 سال یا 3 سال جو میں نے لگائے یہ ضائع تو نہیں ہو گئے؟ کہ اس حفظ کے بعد مجھے آخر ملے گا کیا؟ ایک ٹوٹا پھوٹا سائیکل اور ایک مسجد کی امامت اور تھوڑے سے پیسے، جس میں بمشکل زندگی کا گزارا ہوگا، جس میں کہ استاد پیسوں کے لیے ادھر ادھر دیکھے گا اور اپنی مفلسی کو کسی سے نہ بیان کرتے ہوئے صرف خدا سے بیان کرے گا، اور ساری زندگی اسی قسم پرستی میں گزر جائے گی۔ کیا مجھے یہ 2 سال 3 سال محنت کر کے حفظ کے بعد یہ صلہ ملے گا، یہ میرا ریٹرن ملا؟ تو یہ ایک شیطانی خیال تھا۔ چوں وقت گزرتا گیا اور قدرت نے مجھے اٹھایا پاکستان سے اور مجھے لندن لے گئی۔ اب لندن میں نے سوچا بھی نہیں تھا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا کام میں ادھر جا کے کیا کروں گا، سوائے اس کے کہ میں مزدوری کروں گا، کریانے کی شاپ پہ لگ جاؤں گا یا برتن شرتن دھو لوں گا، یہی بس سوچا تھا میکسیمم۔ لیکن میرے اللہ کا قانون دیکھیں، میرے اللہ کی کرم نوازی دیکھیں، قدرت کا قانون دیکھیں کہ اس نے میری جو محنت تھی 2 سال کی 3 سال کی، اس کا ایسا ریٹرن دیا کہ
کہ لندن میں مجھے ٹیچنگ کے اعلیٰ عہدے پہ فائز کیا، جس کے میں قابل نہیں، خود کو نہیں سمجھتا، لیکن قدرت نے مجھے پکڑا اور مجھے قرآن پاک ٹیچ کرنے کے عہدے پہ بٹھا دیا۔ میں نے وہاں کی مساجد، جامعہ مساجد میں بچوں کو تعلیم دی، میں نے ہوم ٹیوشنز پڑھائیں اور ہنڈریڈس آف چلڈرنس کو قاعدے سے قرآن تک کمپلیٹ کروایا۔ یہ میرے اللہ کی مہربانی تھی، یہ اس کا کرم تھا۔ اور اس دن مجھے احساس ہوا، مجھے یاد آیا کہ کئی سال پہلے جو میرے ذہن میں خیال تھا کہ کہیں میری محنت ضائع تو نہیں چلے گی حفظ کرنے کی، اس محنت کو اللہ نے کہیں سنبھالا ہوا تھا، پکڑا ہوا تھا۔ چند سال گزرنے کے بعد خدا نے اس محنت کا اتنا ریٹرن دیا، ایسا ریٹرن دیا کہ نہ مجھے وہاں پہ پیسوں کی کمی، نہ مجھے وہاں پر آرام اور آسائش کی کمی ہوئی، نہ مجھے وہاں پہ عزت کی کمی ہوئی، عزت بے شمار ملی، پیسہ بے شمار ملا، آرام اور سکون اور دنیا کی آرائش اور آسائشیں ساری ملی، گاڑی، گھر، ہر چیز جو آپ ایک انسان سوچ سکتا ہے کہ میری یہ ضروری ہے یا ہونی چاہیے، خدا نے صرف اس محنت کی برکت، اس محنت کا ریٹرن جب مجھے دیا تو اس وقت میں نے توبہ بھی کی اور میرا یہ ایمان اور یقین پکا ہو گیا کہ قدرت کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتی، اپنے ذمہ ادار نہیں رکھتی، کسی وقت ہولڈ کر لیتی ہے اور چند سالوں کے بعد وہ آپ کو لازماً اس کا ریٹرن دیتی ہے۔ تو یہ سوچ کے محنت کرتے جائیں، اگر اس کا ابھی صلہ نہیں مل رہا، اس کا رزلٹ نہیں مل رہا، تو یقین رکھیں، یقین جانیں کہ آپ کی محنت ضائع نہیں جانے والی، وہ آپ کو ریٹرن ملے گا ہی ملے گا، آپ کو اس کا پھل ملے گا ہی ملے گا، اور وہ اتنا نہیں ہوگا، وہ ملٹیپلائی کر کے ہنڈریڈس ٹائم ملٹیپلائی کر کے آپ کو وہ ریٹرن قدرت دے گی، بشرط یہ کہ نیت اپنی صاف رکھیں، دل اپنا صاف رکھیں، خلوص نیت کے ساتھ کام کریں، اور اللہ پر یہ دو ایمان اور یقین جو ہیں یہ اپنا رکھیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ سمیع و بصیر ہے، اس کے جیسا سمیع و بصیر ہے ہی نہیں۔ دوسرا یہ یقین دل میں رکھ لیں کہ آپ کی محنت جو ہے قدرت اپنے ذمہ دار نہیں رکھنے والی، یہ قدرت اتنی کم ظرف نہیں ہے کہ یہ آپ کی محنت کو اپنے ذمہ دار رکھے، یہ اس کا نتیجہ اس دنیا میں بھی دیتی ہے اور اس کا نتیجہ آخرت میں بھی دیتی ہے۔ تو آپ محنت کرتے جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ٹیک کیئر۔